کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ آپ کو نبیوں کا سردار جس طرح اللہ نے بنایا ہے، اسی طرح آپ کی امت کو امتوں کا سردار بنایا ہے اللہ۔ جس طرح نبیوں میں سب سے اونچا مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح امتوں میں سب سے اونچا مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے، ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہم اور آپ کوئی عام انسان نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا مقام بہت اونچا بنایا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ ہمیں ایک ذمہ دار بنا کر اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ بزرگوں نے اس کی مثال ایسے دی کہ اگر کہیں کوئی خرابی ہو جائے یا کہیں کوئی بگاڑ ہو جائے، مثال کے طور پر کرنٹ کا تار گر جائے، اور تار گرنے کے بعد اس تار سے کسی کو نقصان ہو جائے، کوئی بچہ چپک جائے، مر جائے، تو اس کی ذمہ داری جس گلی کا تار گرا ہے اس گلی کے گھر والوں کی نہیں ہوتی، بلکہ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کی ہوتی ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تار خراب ہو رہے تھے، تم نے کیا نگرانی کری؟ تار اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ہر طرح سے ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ کر گر گئے، اور تمہارا ڈپارٹمنٹ اور تمہارا آفس کیا کر رہا تھا؟ اس کو معطل کر دیا جاتا ہے، اس سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے، اسے ذمہ دار کھڑا کیا جاتا ہے کسی کی جان کے چلے جانے کا اور کسی کے مر جانے کا۔ کہیں شہر میں فساد ہو جائے تو عام لوگوں کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا جاتا، ایس پی اور کلکٹر کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اور حکومت کلکٹر اور ایس پی سے بات کرتی ہے کہ کیا تمہارا کیا کنٹرول تھا کہ شہر کے اندر فساد ہو گیا، تم کیا کر رہے ہو؟ اور اگر چیف منسٹر سخت ہو اور چیف سیکرٹریز ایکشن لیں تو پھر ایس پی کو بھی معطل کر دیا جاتا ہے، کلکٹر کو بھی ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری اور آپ کی حیثیت ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اس مقام کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں خیر امت قرار دیا جا رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجوہات اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ کنتم خیر امت، تم اچھی امت ہو۔ کب ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم کرنے والے بنو گے تب تم خیر امت ہو۔ وتنہون عن المنکر، تم برائیوں کو روکنے والے ہوگے تو تم بہتر امت ہو، یہ تمہاری ذمہ داری۔ وتؤمنون باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہو، ایمان کے تقاضوں پر چلنے والے ہو تو تم خیر امت ہو۔ خالی نام عبداللہ رکھ لینا تمہارے لیے خیر امت ہونا کافی نہیں ہے، ایمان کے تقاضوں پر چلنا پڑے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا سے میوزک کے آلات کو ختم کر دوں اور میوزک کے آلات کو ہٹا دوں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہر جیب میں میوزک کا ڈبہ پڑا ہوا ہے، ہر جیب میں میوزک کا ڈبہ پڑا ہوا ہے، اور جو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، وہ اس ڈبے کا، اس موبائل کا صحیح استعمال کر رہے اور
99% لوگ اس موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، میوزک کا استعمال کر رہے ہیں، تنہائیوں میں گانے سنے جاتے ہیں، فحش ویڈیو دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ کو ناراض کرنے کے سارے کام 24 گھنٹے اس موبائل کے ذریعے سے کیے جا رہے ہیں۔ نہ گھر والوں کو فکر ہے، نہ ماں باپ کو فکر ہے کہ ہمارے بچے کس راستے پر چل رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ایمان ضائع ہو رہا ہے، ایمان برباد ہو رہا ہے، عقائد خراب ہو رہے ہیں۔ اب تو معلوم یہ ہوا ہے، لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ اب لوگ شرعی مسئلہ بھی امام صاحب سے نہیں پوچھتے، یوٹیوب پہ تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کس نے وہ جواب ڈاؤن لوڈ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یوٹیوب کے اندر اور انٹرنیٹ پر قادیانیوں کے قرآن پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ قرآن جو آپ یوٹیوب میں کھول کر دیکھ رہے ہیں یا نیٹ پر آپ جو قرآن تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کا قرآن ہے، یا قرآن کو رد و بدل کر کے قادیانیوں کا قرآن یوٹیوب پر آپ پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم۔ آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ایمان ضائع ہو رہا ہے۔ شرعی مسئلہ آپ نے یوٹیوب میں ڈھونڈ لیا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ مستند عالم دین ہے، وہ کسی اچھے ادارے سے فارغ ہیں جو جواب دے رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں، ان کا گھر معلوم نہ ان کا کچھ معلوم، نہ ان سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہے، یوٹیوب پر دینی جوابات تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہماری معاشرت خراب ہو رہی ہے، ہماری معاشرت خراب ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں جہالت عام ہو رہی ہے، بے راہ روی عام ہو رہی ہے، تعلیم کا کوئی نظام ہمارے معاشرے میں باقی نہیں رہ گیا۔ ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہی جو بچوں کی تعلیم کی تیاری ہوتی ہے وہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ اس کے بعد بچے ہمارے شام میں اتنا تھک کر آتے ہیں کہ آنے کے بعد گھروں میں ہمارے کوئی دینی تعلیم کا نظام نہیں ہے۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، 10ویں میں جا رہے ہیں، ان کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، ان کو نماز کے مسائل یاد نہیں ہے، نماز فرض ہو گئی اور نماز پڑھنے کا طریقہ ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہے۔ یہ جو صفات قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اگر ان 3 صفات پر مسلمان آج عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو خدا کی قسم وہ زمانہ واپس آ سکتا ہے جو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن اور اسلام کی برکت سے مدینے کا ماحول بنایا تھا، وہ ماحول دوبارہ بن سکتا ہے ہمارا۔ وہی اللہ کی مددیں آج بھی ہمارے لیے اتر سکتی ہیں جو صحابہ کرام کے لیے اتری۔ اس کے لیے ہمیں اچھائیوں کا حکم کرنے والا بننا پڑے گا، برائیوں سے روکنے والا بننا پڑے گا۔ برائیاں اتنی عام ہو رہی ہیں، معاشرے میں رسم و رواج اتنے عام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے گھر گھر میں ظلم کا بازار گرم ہے، گھر گھر میں ظلم کا بازار ہے۔ ظلم عام ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور خصوصاً میں حالات کا جائزہ لے کر، مجھ سے زیادہ آپ حضرات واقف ہیں، آپ حضرات جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا سے، ہم تو اتنے جڑے ہوئے بھی نہیں۔ ابھی جو احمد آباد کا واقعہ ہمارے سامنے آیا، پوری دنیا میں اس واقعے نے مسلمان نوجوانوں کا سر جھکا دیا۔ کیسا ظلم ہے ہمارے گھر کے اندر ہماری بہو پر، کہ ہمارے گھر کی بہو اپنے گھر سے نکلتی ہے اور نکلتے وقت بے شرم شوہر اس سے کہتا ہے کہ مرنا ہے تو مر جا، ویڈیو بنا کر جو ہے ویڈیو بھیج دے، مرتے وقت کی میرے کو ویڈیو بھیج دے، جا تو مر جا اور گڑھے میں گر جا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار بانٹنے کے لیے آئے تھے، محبت بانٹنے کے لیے آئے تھے، اخلاق سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے گھر میں غیروں کی بیٹیاں آتی تو غیروں کی بیٹیاں آ کر ہمارے گھر کا محبت کا ماحول دیکھ کر وہ اپنا مذہب چھوڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرتی۔ ابھی ہم ایک سفر میں تھے، ایک پروگرام میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں ایک ساتھی نے قصہ سنایا کہ ایک انگریز مسلمان ہو گئے،
اور مسلمان ہونے کے بعد امریکہ کا وہ قصہ سنا رہے تھے. مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ، مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ ایسی مسلمان ہوٹل آئے جہاں تہاری بریانی وغیرہ مل جائے. اب وہاں انہوں نے کہا بھئی آپ لوگوں کی ڈش بریانی، تہاری میرے کو بہت پسند ہے، تہاری کھائیں گے آج. اب وہ تہاری منگا لی انہوں نے، تو اس کے اندر تو بہت مرچی تھی. اب وہ انگریز ساتھی، وہ لوگ سنا یہ ہے کہ مرچی وغیرہ کم استعمال کرتے ہیں. اب انہوں نے 2-4 نوالے کھائے. اب وہ ہاں ہاں ہو کر کے انہوں نے وہ تہاری کو چھوڑ دیا. وہ تہاری ان کے آپس میں ساتھیوں نے کھا لیا، تقسیم کر لیا. اب جو صاحب قصہ سنا رہے تھے وہ کہنے لگے کہ صاحب وہ شکل سے انگریز اور لباس سے انگریز، ٹی شرٹ پہنے ہوئے، ان کے جسم پر انگریزی ٹیٹو چپکے ہوئے، اور وہ مسلم ڈشیں کھا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں. میرے بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے ان ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کون صاحب ہے؟ کہنے لگے کہ بھئی یہ فلاں صاحب ہیں، یہیں رہتے ہیں. کہنے لگے انہوں اپنے کھانے وانے کھا رہے اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو کہنے لگے انہوں نے 3 دن پہلے اسلام قبول کیا. اچھا بھئی کیسے قبول کر لیا اسلام؟ انہوں نے پوچھا بھئی آپ نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟ کہنے لگے کہ صاحب ہمارے بازو میں ایک مسلم فیملی رہتی ہے اور ان کے ماں باپ بہت بیمار رہتے ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے ان کے ماں باپ. تو انہوں کبھی کبھی ہمارے کو چائے کے لیے بلا لیتے تھے. تو میں چائے پینے جاتا تو اتنی دیر میں دیکھتا کہ کوئی ان کا بچہ ان کو گولی کھلا رہا ہے، کوئی ان کا بچہ ان کی چادر صحیح کر رہا ہے، کوئی ان کا بچہ ان کا تکیہ صحیح کر رہا ہے. وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں ماں باپ. کہنے لگے کہ صاحب میں یہ منظر دیکھتا اور گھر میں آ کر سوچتا کہ یہ کیسے بچے ہیں بیمار کو ہاتھ لگا رہے، یہ کیسے بچے ہیں وہ ضعیف آدمی کو لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں ڈالنے کے بجائے اس کے اوپر کی چادر صحیح کر رہے، اس کو نوالا کھلا رہے، اس کو گولیاں کھلا رہے. یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسے بچے ہیں؟ میری بات سمجھ میں نہیں آتی. کہنے لگے کہ مجھے یہ ماحول اتنا اچھا لگا اور میرا دل اتنا بے چین ہوا کہ میں جو ہے بہانے سے ان کے گھر جانے لگا. اور 2-3 مرتبہ چائے وائے پی کے جب میں فری ہو گیا تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ صاحب آپ لوگ کوسا آپ کے پاس کون سا کلچر ہے آپ کا، کون سا آپ کی ایجوکیشن ہے، کیا آپ کی تعلیم ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلامی کلچر ہے، ہمارے دھرم کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر جو ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم ہے، ماں باپ کی سیوا کرنے کا حکم ہے. تو کہنے لگے کہ میں آپ کا دھرم پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا جو کلچر ہے اسلامی کلچر میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ انگریز پڑھا لکھا انگریز، اور صرف ماں باپ کو گولی کھلانا، غیروں کے لیے اسلام کی دعوت دینے کا کام کرنا ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت گھر میں کیا انہوں نے اور غیروں کے لیے ہدایت کا سامان بن گئی وہ خدمت. اتنا پیارا معاشرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنی پیاری تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے آقا نے ایک بیٹی کا ایسا خیال کیا. مدینے کی کوئی بیوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تکلیف کا شکار نہیں تھی، کسی مجبوری کا شکار نہیں تھی. آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ بس مانگنے والوں کے ہاتھ اتنے پھیل گئے، پیٹ بھر رہا نہیں مانگنے والوں کا، ان کا گھر بھر رہا نہیں مانگنے والوں کے. روزانہ تقاضے ہیں، روزانہ مانگنے کا سلسلہ جاری ہے. جہیز کی لسٹیں جا رہی ہیں اور لسٹ کے اندر اگر کوئی چیز نہیں آتی تو اس کے اوپر بچی کے اوپر ظلم ہوتا ہے. کھانے کے لیے بچی والوں کے اوپر تقاضا کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ کو کچھ دینا ہے، دیو، نہیں دینا ہے نہ کو دیو. مگر ہمارے مہمانوں کا ویلکم زبردست ہونا، تمہارے مہمان ہیں تم ویلکم کرو. یہ ظلم ہے لڑکی والوں کے اوپر. اور یاد رکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کے دل سے نکلنے والی آہ سیدھا عرش پہ جا کے ٹکراتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ سے فوراً جا کر اس کی آہ فوراً اللہ کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے اور عرش ہل جاتا ہے مظلوم کی آہ کو سن کر. اللہ کو ظلم برداشت نہیں. ظلم یہ نہیں ہے کہ صاحب پولیس والے ڈنڈے بجائیں، یہی ظلم نہیں ہے. حکومت مسلمانوں کے خلاف قانون بنا دے، یہی ظلم نہیں ہے. یہ بھی ظلم ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری بہو ہم سے پریشان ہے، یہ بھی ظلم. گھر میں 5 بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے ساتھ باپ کا رویہ صحیح نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اگر کسی کو بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو سسرال والے اتنا ظلم کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اگر اب کے بیٹی پیدا ہوئی تیرے کو تیرے گھر پہ بٹھا دیتے. یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے.
نکاح کا تو اتنا اہم معاملہ تھا، اتنا آسان بنایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مکمل ذمہ دار لڑکے کو بنایا گیا تھا نکاح، لڑکی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ شادی ہو گئی، بچی گھر کا انتظام نہیں کرے گی، بچہ گھر کا انتظام کرے گا۔ شادی ہو گئی، کھانے پینے کا انتظام، چولہے کا انتظام مرد کرے گا، عورت نہیں کرے گی اسلام۔ اولاد پیدا ہو رہی ہے، مرد خرچہ اٹھائے گا، ڈیلیوری کا، دوا کھانے کا، عورت اور سسرال والے نہیں اٹھائیں گے۔ خدا کے لیے ان رسم و رواج کو ختم کرو، ورنہ کل ایک بیٹی نے کود کر خودکشی کی ہے، اور کل ایک بیٹی نے اورنگ آباد میں اسی طریقے پر کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے دوستوں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اللہ کے نبی ہم سے پوچھیں گے، میری ایک کے بعد ایک بیٹی کود کود کر خودکشی کرتی رہی، تم کیا کر رہے تھے اپنے معاشرے کی اصلاح؟ میرے دوستوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے برائیوں کو روکنا۔ کوئی قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا ہے نہ کرے، ہم خدا کے پیغام کو امت تک پہنچا کر رہے ہیں۔ بائیکاٹ کرو ایسی شادیوں کا جہاں لینے دینے کا ماحول ہے۔ ہم ایک دعوت میں گئے اور وہاں جانے کے بعد دروازے پر چائے کا اسٹال لگا ہوا تھا۔ شادی خانے کے اندر جانے سے پہلے میں تو سوچنے لگا، بھائی یہ چائے کا اسٹال، زبردست میوزک وغیرہ لگی ہوئی ہے، کیا کرنا چاہیے بھائی؟ میں واپس آنے لگا، بیچارے وہ دعوت والے دیکھ کر آئے میرے پاس، کہنے لگے مولانا آپ واپس جا رہے ہیں، میں سمجھ گیا۔ میں بولا آپ کیا سمجھے؟ وہ چائے والا جو میوزک لگا لیا آپ اس لیے واپس چلے جا رہے ہیں؟ میں بولا بھائی کیا کرنا پھر بولو؟ کہنے لگے نہیں مولانا انہیں زبردستی لگا دیا۔ یہ حالت ہے۔ گناہ آسان ہو رہا ہے نا معاشرے میں، گناہ آسان ہو رہا ہے۔ پیسے بھی نہیں لے رہا انہیں، پیسے چائے کے لے رہا، میوزک ساتھ میں لا رہا، پورے ڈبانے کے کام ہو رہے، امت کو ڈبانے کے کام کیے جا رہے ہیں، فری میں کیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں دوستوں، ہمیں اپنے معاشرے کی فکر کرنی ہے۔ میں تو ایک چیز اور یہ محسوس کر رہا ہوں، لاک ڈاؤن کے بعد کچھ زیادہ چھمٹما خراب ہو گئے ایسا دکھ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے پھر بھی ہماری شادیاں کچھ حد تک صحیح ہوتی تھے، جو کچھ حالات تھے ان کی بھی اصلاح کی ضرورت تھی۔ لاک ڈاؤن میں تو ظاہر ہے کہ حکومت کا ڈنڈا رہا، 12-15 لوگ جا رہے تھے، وہی اچھا تھا، وہ تو ہمارا اسلامی طریقہ تھا، شریعت کے مطابق کام ہو جا رہے تھے، قاضی صاحب آ رہے تھے، 10-12 لوگ خاندان کے جمع ہو رہے تھے، نکاح ہو جا رہا تھا، نہ شکایتیں ہو رہے تھے، نہ رسم و رواج ہو رہے تھے، نہ جوڑے چل رہے تھے، نہ سب تماشے ہو رہے تھے، وہی اچھا تھا۔ اب تو ایک دم جیسے ہی آزادی ملی نا، ایسا دکھ رہا قید میں سے نکل کے اب کتنا کر لیتے کر لو، کیا لٹاتے لٹا دو، ایسی کیفیت، جیسے بے چین تھے گناہ کرنے کے لیے، بس اب موقع مل گیا لگاؤ میوزک آ بولو۔ ہمارے گاٹو نگر کے بہت ہی اچھے نوجوان کی شادی تھی، وہ میرے پاس آئے، مولانا آپ کیسا بھی آنا، مولانا ولی اللہ صاحب بھی رہتے تو آتے تھے، میرا ان سے بھی تعلق تھا، آپ کیسا بھی آنا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ بڑے لوگوں کا نام لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی دعوت میں آئیں گے بھی انشاءاللہ۔ میں جو ہے اس دن ایک میٹنگ تھی ہماری جامعۃ علماء کی، تو ذرا دیر سے پہنچا، تو دیر سے پہنچے تو کیا ہوا، لوگ تو کھانا کھا کے چلے گئے، اب دوستہ ڈانس کرنے کا ہے، زبردست ڈی جے لگا ہوا ہے، ڈانس ہو رہا ہے بابا۔ میرے عزیزوں دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی تڑپ کر ہماری فکر فرمائی ہے، راتوں رات ہماری فکر کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ میرے عزیزوں دوستوں، میں اس مسجد میں جتنے خاندان کے بڑے لوگ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے، یہ بچے تو غلط راستوں پر چل رہے ہیں، آپ کو کھڑا ہونا پڑے، ورنہ دنیا کے اسباب کے اعتبار سے آپ کو جلدی جانے کا وقت ہے، آپ کی زندگی تقریباً گزر چکی ہے، آپ قبر میں جواب نہیں دے سکیں گے ان بچوں کے ناچ گانے۔ میرے عزیزوں دوستوں، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی عظمت پیدا کرو، گھروں سے ظلم ختم کرو، گھروں سے ظلم ختم کرو، اپنی بیٹیوں کو خوش رکھو، اپنی بہوؤں کو خوش رکھو، ان کے حقوق ادا کرو۔ بہت حالات خراب ہے، بڑی بدنامی، بڑی جو ہے سوشل میڈیا پر اور چینلوں پر
یہ واقعہ دکھا دکھا کر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ صاحب دیکھو مسلمانوں میں کیسا جہیز مانگا جاتا ہے کہ بیٹیاں شادی کے بعد بھی مانگا جاتا ہے، جا کے بیٹیاں کود کے خودکشیاں کر لے رہی، ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہم خدا کے نبی کو جواب نہیں دے سکتے میرے دوستو۔ بہت رونے کی ضرورت ہے، بہت رونے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ اگر یہی حال رہا تو پھر ہماری بیٹیوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہماری بیٹیاں گھر کا دروازہ کھولیں گی اور غیروں کے ساتھ چلے جائیں گی، ہمیں ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے اندر وہ طاقت بھی باقی نہیں رہے گی کہ ہم اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہیں خدا کے لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، تو یہ کام مت کر، ہماری بہن پھر روکنے لگے۔ اس لیے عزیز و دوستوں، عورتوں کی بددعا سے بچیں، بہنوں کی بددعا سے بچیں، بہوؤں کی بددعا سے بچیں۔ اپنے گھر کو جنت بناؤ، اپنے گھر کو ایسا بناؤ کہ ہمارا گھر غیروں کے لیے ہدایت کا سامان بن جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے حالات جو پورے ملک میں پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی وہ سب حالات ہیں، وہ سب حالات آپ حضرات کو سنائے بھی نہیں جا سکتے جمعے کے بیان میں۔ اتنے خطرناک حالات، گھر گھر میں ظلم کے حالات۔ اس وجہ سے اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نیک توفیق دے، ہم اپنی بہنوں کے ساتھ اچھے رہیں، اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھے رہیں، اپنی باورچ کے ساتھ ہم اچھے رہیں، محبت سے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔